ایک دن غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نہایت غربت غریبی کی یعنی کہ اتنی پریشانی میں اتنی تکلیف میں وہ شخص غوث پاک کے دربار میں آ کر بیٹھ گیا۔ غوث پاک نے جیسے ہی سلام پھیرا وہ شخص ہچکیاں بھر بھر کر رونے لگا اور غوث پاک کے قدموں میں گر گیا۔ کہتا ہے جناب عالی میں دنیا جہاں کے ہر وظیفے کو ہر تسبیح کو پڑھ چکا، بڑے بڑے پیر کے پاس جا چکا، لیکن میرے حالات ہی نہیں بدلتے، مشکلیں دور نہیں ہوتی، میری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، نہ میری غریبی ختم ہوتی ہے۔ دن بدن کئی سال ہو گئے، میری غریبی بڑھتی جا رہی ہے، قرضہ، بیماری، پریشانی، میرے بچے کئی دن تک بھوکے۔ آپ خدا را مجھ پر کچھ رحم کریں، مجھ پہ میرے سر پر ہاتھ رکھ دیں، میری غریبی ختم ہو جائے، مجھے کوئی غیب سے امداد مل جائے، کوئی میرا وسیلہ بن جائے، کوئی سہارا بن جائے، کوئی رزق کا ذریعہ بن جائے۔ میں کب تک یوں ہی میں اپنے بچوں کو ہر عید پر پھٹے ہوئے کپڑے پہناتا ہوں؟ اے پیرانے پیر مجھ پر رحم کر دیجئے، اب میرے حالات بدل دیں، میں آپ کے لیے ساری زندگی دعائیں کروں گا۔ غوث پاک کی آنکھوں میں اس فقیر کو دیکھتے ہی، اس کی باتیں سنتے ہی آنسو آ گئے۔ غوث پاک نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی اور اس شخص کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تو زندگی میں یہ ایک تسبیح اپنی زندگی سے، اپنے دامن سے باندھ لے، تو کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، تجھے اللہ کی اتنی مدد ملے گی۔ یہ چھپا ہوا قرآنی وظیفہ اگر تو نے زندگی میں ایک بار پڑھ لیا تو ساری زندگی غیبی خزانوں کو پاتا رہے گا، اپنی مشکلوں پریشانیوں کو دور کرتا رہے گا۔ وہ شخص غوث پاک کے قدموں میں گرتے ہوئے کہنے لگا، جناب عالی مجھے بتا دیجئے، مجھے یہ عمل سکھا دیجئے، میں صبح شام پڑھتا رہوں گا۔ تو غوث پاک نے اس شخص کے کان میں ایک ایسا عمل بتایا، ایک ایسا راز بتایا کہ جسے پڑھنے کے بعد وہ شخص 3 دن میں پورے شہر کا رئیس انسان بن گیا۔ پہلے دن اسے لاکھوں ملے، دوسرے دن پڑھنے کے بعد اسے اور مزید دولت، پیسہ، روپیہ ملا، اور تیسرے دن وہ شہر کا سب سے رئیس انسان بن گیا۔ بغداد کا کروڑ پتی کہلانے لگا، بغداد کا کروڑ پتی وہ شخص 3 دن میں بنا۔ میرے دوستو، اگر آپ بھی یہ عمل سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ ابھی اسی وقت میں آپ کو وہ ایسا عمل، وہ راز غوث پاک کا بتاؤں گا جسے پڑھنے کے بعد آپ بھی یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی وظیفوں میں طاقت ہوتی ہے، کیونکہ میں نے اس عمل کو آزمایا ہے۔ میں نے آج سے پہلے دنیا کے ہر وظیفے کو آزمایا، لیکن الف لام میم کا یہ عمل میں نے جب زندگی میں پڑھا، یقین کریں میرے دوستو، یہ عمل دولت کا مقناطیس ہے، یہ دولت کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسے پڑھتے ہی رزق دروازے توڑ کر آتا ہے، اسے پڑھتے ہی بڑی سے بڑی بیماری پریشانی دور ہو جاتی ہے، اسے پڑھتے ہی ظالم ضدی شوہر قدموں میں گر جاتا ہے، روٹھا محبوب قدموں میں، محبت میں ناکامی ہے، غریبی ہے، قرضہ ہے، بیماری ہے، کچھ بھی ہے، ایک بار پڑھیں اور اپنی ہر مشکل پریشانی کو جھٹکوں میں، منٹوں میں، سیکنڈوں میں دور کریں۔ دیکھو، اب آپ لوگ کہو گے کہ جناب عالی الف لام میم کا وظیفہ تو ہم نے بہت بار پڑھا ہے، لیکن ہمارے حالات تو نہیں بدلے۔ لیکن آج الف لام میم کا ایسا راز، ایسی تسبیح میں آپ کے حوالے کروں گا جو آج سے پہلے نہ آپ نے سنی ہوگی نہ پڑھی ہوگی۔ میرے غریب دوستوں، میری بہنوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بعض عظیم صورتوں کی ابتدا الف لام میم سے کیوں فرمائے؟ یہ 3 حروف صدیوں سے اہل علم کی توجہ کو مرکز ہے۔ مفسرین نے ان کی کئی حکمتیں بیان کی ہیں، مگر ان کا قطعی علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ دوستو، جب مومن الف لام میم سنتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس تازہ ہوتا ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں بلکہ رب کائنات کا کلام ہے۔ الف لام میم گویا
بندے کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ قرآن کو غور تدبر اور محبت کے ساتھ پڑھے۔ الف لام میم کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ ہدایت کی کتاب کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی ہدایت میں ہے۔ جب انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، تو توبہ کرتا ہے، تو اس کے احکام پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور زندگی میں خیر و برکت کی امید پیدا ہوتی ہے۔ الف لام میم ہمیں عاجزی بھی سکھاتا ہے کہ انسان ہر راز کو نہیں جان سکتا۔ کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور یہی بندگی کا حسن ہے کہ بندہ اپنے رب کے علم پر ایمان رکھے۔ لہٰذا جب بھی الف لام میم پڑھیں، اپنے دل میں قرآن کی عظمت، اللہ کی کبریائی اور ہدایت کی طلب کو تازہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، وہ غریب شخص الف لام میم کا جو عمل پڑھ کر پہلے دن، دوسرے دن، تینوں دن غیبی خزانوں کو حاصل کر کے تیسرے دن شہر کا رئیس انسان بن گیا، اس نے کون سا وہ راز غوث پاک کا اپنایا، وہ کون سا طریقہ آزمایا جسے پڑھ کر غربت، غریبی، لاچاری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، جسے میں نے بھی آزمایا اور آج آپ کی باری ہے۔ آج آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، نیپال میں ہے، دنیا کے جس شہر، گاؤں، گلی، محلے میں ہے، آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھنا ہے۔ اس عمل کی پہلی شرط کیا ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھ، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے۔ اب آپ کے سامنے میں فل ڈیٹیل سے پورا عمل رکھوں گا، صرف 1 سے 2 منٹ میں تمام چیزیں انشاءاللہ بڑے مزے سے آرام سے پڑھ لو گے۔ نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی۔ دیکھیں، جب دل کرے، جہاں دل کرے اس عمل کو پڑھیں۔ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، سارے دن اللہ کے، ساری راتیں اللہ کی۔ جب دل کرے، جہاں دل کرے، تنہائی میں بیٹھ کر یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھیں۔ اپنے گھر میں ہے تو پڑھ لیں، اپنی دکان میں ہے پڑھ لیں، دفتر میں ہے پڑھ لیں، کسی بھی دن، کسی بھی وقت پڑھ لیں، صبح، دوپہر، شام، رات۔ میری ویڈیو آپ کے سامنے جب بھی آئے نا، تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ میں ابھی پڑھتا ہوں، میں شام میں پڑھتا ہوں، میں رات میں پڑھتا ہوں، نہ میرے غریب نہ۔ جتنا جلدی پڑھ لو گے، اتنا غیبی خزانوں کو پالو گے، اور جتنا دیر کرتے جاؤ گے، اپنی مشکلوں میں اضافہ کرتا جاؤ گے۔ اب میں آپ کے سامنے فل ڈیٹیل سے غوث پاک کا یہ سچا عمل شیئر کروں گا۔ آپ نے اب ایک ذرہ برابر کی ویڈیو بھی اسکپ نہیں کرنی، نہیں تو بہت بڑے خزانے سے محروم ہو جاؤ گے۔ اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر میرے غریب دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی نہ پڑھ سکیں، اگر مشکل لگتا ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ میرے غریبوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اس طاقتور عمل کا آغاز کریں۔ اب آپ پھر بھی اگر کوئی دکھیارا، غم کا مارا، اگر درود شریف بالکل بھی نہ پڑھ سکے، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے عمل چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے عمل پھر بھی پڑھنا ہے، کیونکہ اس عمل کو اگر دیکھیں اول آخر درود شریف بندہ نہ بھی پڑھ سکے، تو بس آخر یعنی کہ شروع میں ایک بار بسم اللہ پڑھیں، یعنی کہ عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس طاقتور عمل کا آغاز کر دیں جس کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر الف لام میم کا وظیفہ میری بتائی ہوئی ترتیب، تعداد، طریقے سے پڑھنا ہے، پھر دوسرا، تیسرا، تمام چیزیں باری باری پڑھنی ہے۔ ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں کر دیا تو بہت بڑی دولت سے محروم ہو جاؤ گے۔ دیکھو، یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، یا آج تنہائی میں بیٹھ کر یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لیں، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے، انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے۔ وضاحی پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے، اللہ کے نیک بندے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب میرے غریبوں، غیبی خزانوں کی بارش کو برسانے والے، 3 منٹ میں اللہ کی مدد کو حاصل کرنے والے اس عمل کا پہلا وظیفہ درود شریف پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر، آپ نے الف لام میم کا کتنی بار، کیسے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔
میرے دوستو یہ صرف 3 حروف نہیں بلکہ قرآن مجید کا ایسا آغاز ہے جس نے صدیوں سے اہل ایمان کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ الف لام میم ایسے حروف جن کی حقیقی راز کا کامل علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہی ان کی عظمت ہے، یہی ان کا جلال ہے اور یہی بندے کی عاجزی کا اعلان ہے۔ جب دل بے چین ہو، جب راستے بند محسوس ہو، جب انسان اپنی تدبیروں سے تھک جائے، تب الف لام میم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کا علم ہماری سوچ سے کئی وسیع ہے۔ وہ ایسے راستے کھول سکتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ الف لام میم کے بعد قرآن ہدایت کی بات کرتا ہے، گویا پیغام یہ ہے کہ جس کی زندگی قرآن کی روشنی سے جڑ جائے، اس کے دل کو سکون، اس کے کردار کو عزت اور اس کی زندگی کو برکت نصیب ہوتی ہے۔ رزق اور آسائش کا اصل مالک بھی اللہ ہے، اسی لیے بندہ اسی سے امید رکھتا ہے، اسی سے دعا کرتا ہے اور اسی پر بھروسہ کرتا ہے۔ کتنے ہی لوگ مال رکھتے ہیں مگر سکون نہیں رکھتے، اور کتنے ہی لوگ تھوڑے رزق کے باوجود دل کے امیر ہوتے ہیں۔ قرآن ہمیں صرف دولت نہیں بلکہ برکت مانگنا سکھاتا ہے، کیونکہ برکت ہی تھوڑے کو بہت بنا دیتی ہے۔ اسی لیے جب بھی الف لام میم سنیں تو اپنے دل میں یہ دعا پیدا کریں، اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں اپنے کلام کی طرف بلایا ہے، ہمارے دلوں کو بھی اپنی ہدایت سے بھر دے، ہمارے رزق میں حلال برکت عطا فرما، ہماری تنگیوں کو آسانی میں بدل دے اور ہمیں ایسا مال عطا فرما جو تیرے شکر، تیری اطاعت اور لوگوں کے فائدے کا ذریعہ بنے۔ الف لام میم ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ہر راز جاننا ضروری نہیں، اپنے رب پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور جب بندہ اپنے رب سے مضبوط تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس کے دل کی سب سے بڑی دولت اللہ کی قربت بن جاتی ہے، اور اسی قربت کے ساتھ دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی کی امید پیدا ہوتی ہے۔ میرے دوستو، آپ نے زندگی میں بہت سارے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن آج آپ نے میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے یہ 3-4 چیزیں اکٹھی پڑھنی ہیں، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ دیکھیں میرے دوستو، الف لام میم یہ صرف 3 حروف نہیں بلکہ قرآن مجید کا ایسا آغاز ہے جس نے صدیوں سے اہل ایمان کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ الف لام میم ایسے حروف جن کے حقیقی راز کا کامل علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہی ان کی عظمت ہے، یہی ان کا جلال ہے اور یہی بندے کی عاجزی کا اعلان ہے۔ جب دل بے چین ہو، جب راستے بند محسوس ہو، جب انسان اپنی تدبیروں سے تھک جائے، جب الف لام میم یاد دلاتا ہے کہ اللہ کا علم ہماری سوچ سے کئی وسیع ہے، وہ ایسے راستے کھول سکتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ الف لام میم کے بعد قرآن ہدایت کی بات کرتا ہے، گویا پیغام یہ ہے کہ جس کی زندگی قرآن کی روشنی سے جڑ جائے، اس کے دل کو سکون، اس کے کردار کو عزت اور اس کی زندگی کو برکت نصیب ہوتی ہے۔ رزق اور آسائش کا اصل مالک بھی اللہ ہی ہے، اسی لیے بندہ اسی سے امید رکھتا ہے، اسی سے دعا کرتا ہے، اسی پر بھروسہ کرتا ہے۔ کتنے ہی لوگ مال رکھتے ہیں مگر سکون نہیں رکھتے، اور کتنے ہی لوگ تھوڑے رزق کے باوجود دل کے امیر ہوتے ہیں۔ قرآن ہمیں صرف دولت نہیں بلکہ برکت مانگنا سکھاتا ہے، کیونکہ برکت ہی تھوڑے کو بہت بناتی ہے۔ اسی لیے جب بھی الف لام میم سنیں تو اپنے دل میں یہ دعا پیدا کریں، اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں اپنے کلام کی طرف بلایا، ہمیں دلوں کو ہمارے دلوں کو بھی اپنی ہدایت سے بھر دے، ہمارے رزق میں حلال برکت عطا فرما، ہماری تنگیوں کو آسانی میں بدل دے اور ہمیں ایسا مال عطا فرما جو تیرے شکر، تیری اطاعت اور لوگوں کو فائدہ دے گا۔ میرے مولا، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ میرے دوستو، آپ نے الف لام میم کا وظیفہ زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج آپ نے الف لام میم کو میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آج الف لام میم کے معجزات، کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج الف لام میم کو میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا، یہ بیماری کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب آپ نے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ لیا، بسم اللہ پڑھ لیا، اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے،
اب آپ نے درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر پہلا وظیفہ الف لام میم الف لام میم الف لام میم الف لام میم کرتے ہوئے پورے 100 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے 100 بار الف لام میم کو پڑھ لیا تو دوسرا اور تیسرا وظیفہ بھی آپ نے لازمی شامل کرنا ہے، جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ 3 چیزیں پڑھنی ہے اور 3 چیزیں پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب آپ نے غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے اس عمل کا سب سے قیمتی اور مجرب ترین وظیفہ، جو کہ اس عمل کے 2 نمبر پر شامل کرنا ہے۔ دیکھیں 100 بار الف لام میم کو پڑھ لیا تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا ربنا کی ایک ایسی خفیہ تسبیح پڑھنی ہے میرے دوستو، جو شاید آج سے پہلے نہ آپ نے پڑھی ہوگی نہ سنی ہوگی۔ دیکھو یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا یہ معمولی عمل نہیں ہے، یہ 3 منٹ میں اپنا اثر دکھانا شروع کرتا ہے۔ 3 سے 5 منٹ میں بڑے سے بڑا قرضہ دور، بیماری دور، غریبی دور، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ ایسے معجزات کمالات ہوں گے کہ آپ ساری زندگی مصلی پر بیٹھ کر دعائیں دو گے کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے، اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر میرے دوستو جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ یا ربنا کا وظیفہ ہے، جسے آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ لیکن کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے یا ربنا کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جسے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یا ربنا کے ساتھ اللہ پاک کا ذاتی نام پڑھنا ہے۔ دیکھیں جیسے ہی آپ تنہائی میں بیٹھ گئے، درود شریف پڑھ لیا، بسم اللہ پڑھ لیا، الف لام میم پڑھ لیا 100 بار، تو آپ نے یا ربنا، یا اللہ، یا ربنا، یا اللہ، یا ربنا، یا اللہ کو ملا کر پورے 21 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے 21 ٹائم میرے دوستو یہ معجزاتی وظیفہ پڑھ لیا تو تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، اب آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ استغفار پڑھو، میں تمہیں خزانے دوں گا، میں تمہیں انعامات دوں گا، میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ لیکن اکثر میری بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں کہ استغفار پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، دنیا کی ہر تسبیح پڑھ لی، ہر وظیفہ پڑھ لیا، لیکن حالات نہیں بدلے۔ تو آج استغفر اللہ کا ایک ایسا راز، ایک ایسی تسبیح 3 منٹ میں غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے اس عمل کا تیسرا وظیفہ میرے دوستو استغفر اللہ کا آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لیکن کیسے پڑھو گے؟ دیکھو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس ترتیب سے استغفر اللہ کو آپ نے، میں نے، ہم نے زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج استغفر اللہ کے معجزات کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج استغفر اللہ کو آپ نے میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھتے ہی میرے دوستو اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ اب آپ نے استغفر اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا نام یا رزاق کو شامل کرنا ہے، جو آج سے پہلے نہ آپ نے کبھی پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ استغفر اللہ یا رزاق، استغفر اللہ یا رزاق، استغفر اللہ یا رزاق ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ صرف 11 بار پڑھ کر عمل کا آخری وظیفہ جلدی سے پڑھیں، صرف 3 بار اور کروڑ پتی بنے۔ یہ آخری وظیفہ دیکھیں، ٹوٹل 3 چیزیں پڑھ لی ہیں، الف لام میم یا ربنا، یا اللہ اور استغفر اللہ یا رزاق کو پڑھنے کے بعد اب آخر میں آپ نے 3 بار اللہ پاک کا ایک ایسا نام پڑھنا ہے جو غربت اور غریبی کا دشمن ہے، جسے پڑھنے والا کبھی زندگی میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ صرف 3 منٹ میں یہ وظیفہ اپنا اثر دکھاتا ہے، 3 منٹ میں ہر مشکل پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اب میرے دوستو یہ وظیفہ جانتے ہیں کون سا ہے؟ یہ وظیفہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے، یہ بیڑے پار کر دیتا ہے، یہ ہر طرح کی مشکل پریشانی کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ پاک کا ایک ایسا نام ہے میرے دوستو جو آپ سے ہمیشہ چھپایا گیا، لیکن آج اس ویڈیو کے توسط سے یہ پورا خفیہ عمل آپ کے حوالے کیا جائے گا، جسے پڑھنے والا ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، کومنٹس میں الف لام میم لکھیں، دل سے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب آپ نے الف لام میم پڑھ لیا، یا ربنا یا اللہ پڑھ لیا، استغفر اللہ یا رزاق پڑھ کر آخر میں آپ نے ایک ایسا وظیفہ پڑھنا ہے جسے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ وظیفہ اللہ پاک کا ایک ایسا نام ہے جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو دور کرنے والے، اے پریشانیوں، بیماریوں، تکلیفوں کو دور کرنے والے، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات۔
یا حل المشکلات 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 یا حل المشکلات۔ میرے غریب دوستو، یا حل المشکلات کا یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے اس طاقتور عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ صرف 3 بار پڑھ کر آخر میں مانگیں، 3 منٹ میں مل جائے گا۔